اے ایمان والو تم کئی گنا سود مت کھاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے واسطے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا، اور اپنے رب کی مغفرت، بخشش، مغفرت، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو، جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، وہ متقی لوگوں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ دوستو، اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کھانے کو منع فرمایا ہے، اور بالکل صاف صاف منع فرمایا ہے۔ دوبارہ ترجمہ کر دیا جاوے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو تم کئی گنا سود مت کھاؤ۔ دیکھو، یہ لفظ میں نے اس لیے بولا ہے کہ صاف صاف منع کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، شریعت کے حکام دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو آیات میں یا احادیث میں صاف صاف بالکل صریح بیان کیے گئے ہیں، ان کے حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، اور ان کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور دوسرے وہ احکام ہیں جو آیت سے یا حدیث سے سمجھے جاتے ہیں، صاف صاف نہیں بیان کیے گئے بلکہ اس سے وہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو دیکھو، ان میں کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن ایک مثال دے دوں میں، اس سے آپ اور زیادہ صاف طور پر سمجھ میں آ جائیں گے۔ جی بھائی، مجھے ایک رومال کی ضرورت تھی، یہاں تو ملا نہیں، میں دلی سے لایا، جا کے 5,000 روپے کا ملا۔ دیکھو، اتنی تو بات آپ کو بالکل صاف سمجھ میں آ گئی کہ بھائی مولوی صاحب کا رومال 5,000 روپے کا ہے، تو بالکل صاف سمجھ میں آئی، لیکن اسے کچھ اور بھی سمجھے، بہت کچھ سمجھ گئے۔ بڑا مالدار ہے مولوی صاحب، 5,000 روپے کا تو رومال اٹھ ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا اسی سے۔ بڑا شوقین مزاج ہے بھائی مولوی صاحب، 5,000 روپے کا رومال اٹھ ہے، یہ بھی اسی سے سمجھ میں آ گیا۔ بہت بڑے دل کا ہے بھائی، بڑے دل کا ہے، خرچے سے ڈرتا نہیں۔ دیکھو کتنی بات ایک ہی چیز اس سے سمجھ میں آ گئی۔ تو کچھ باتیں حدیث پاک میں اور آیت پاک میں بالکل صاف بیان کی جاتی ہیں، اور کچھ اس سے سمجھ لی جاتی ہیں۔ جو بالکل صاف بیان کی جاتی ہے اس میں اکثر کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، اور جس میں جو سمجھی گئی ہے تو وہ اپنی سمجھ ہے، کس کی کتنی صحیح سمجھ ہے، کس کی سمجھ کتنی اعلیٰ ہے، کہاں تک پہنچتا ہے، تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سود کی حرمت، سود کا حرام ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بیان کیا ہے، اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں، اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ بتائے بات آپ کو۔ یہاں ایک آیت میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا، اور میں یاد دلا دوں کہ تیسرے پارے کے تلک الرسل کے پاؤ پر، جہاں سے پاؤ پارا شروع ہوتا ہے، دوسرا پاؤ شروع ہوتا ہے،
وہاں پورے ایک رکوع میں 8 آیتیں ہیں غالباً جن میں سود کی حرمت بیان کی گئی ہے، سود کی برائی بیان کی گئی ہے یہ، اور ایسے چند ہی گناہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ اس گناہ کا ارتکاب کرنا وہ مجھ سے جنگ کرنا ہے۔ کچھ ہی ہیں ایسے گناہ، ان میں سے ایک سود بھی ہے۔ 8 آیتیں تو ساتھ ہی 8 آیتیں تو وہاں ہیں، ایک یہ ہو گئی، اور ایک 21ویں پارے میں ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ دیکھو اتنی تو یہ آیتیں ہیں، اور احادیث پاک کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ کتنی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، اس کی برائی بیان فرمائی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں 100 حدیثیں جمع کی ہیں۔ یہ نہیں کہ 100 ہی ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، انہوں نے 100 حدیثیں جمع کی ہیں۔ تو بھائی سود ایسا متفق علیہ حکم ہے، سود کا حرام ہونا ایسا متفق علیہ حکم ہے کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور جس کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس واسطے میں اس پر وہ وعیدیں بیان نہیں کرتا جو قرآن پاک میں آئی ہے، وہ وعیدیں بیان نہیں کرتا جو حدیث پاک میں آئی ہیں۔ وہ پہلے بھی بیان کی تھی، اور جب اس کو بیان کرنے لگتے ہیں تو وقت کی تنگی کی وجہ سے جو اگلی باتیں بیان کرنی ہوتی ہیں وہ نہیں بیان کر پاتے۔ تو اس میں تو آپ یہ سمجھ لیجیے گا، بس آپ 2 باتوں پر دھیان دیجیے گا اس وقت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ کئی گناہ سود مت کھاؤ، پھر یہ حکم دیا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ میں اس میں آپ کو یہ سبق بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نہ تو اس کی برائی بیان کی، اس کا نقصان بیان کیا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا عذاب بیان کیا کہ اس پر کیا عذاب ہوگا، کیا سزا ہوگی۔ بس یوں کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ بھائیو، اگر اس کا تمہیں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ نفع اور فائدہ سمجھ میں آ رہا ہو، پھر بھی اللہ نے منع کیا ہے، اس کی نافرمانی سے بچو، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بھی فرمایا، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، لعلکم تفلحون۔ اس کا جوڑ دوستو اس سے ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا کامیابی کی کنجی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کامیابی کی کنجی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اوپر والا حکم بھی اس کے بیان کیا گیا ہے، تو یوں کہو کہ سود سے بچو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ فرمایا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آگ سے بچو جو کافروں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ کافر کا ایک مفہوم تو ہوتا ہے وہ جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی کتاب کو اللہ نہ مانے، جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے اسے کافر کہا جاتا ہے۔ ایک کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، انکار کرنے والا۔ تو اللہ کے حکم کا انکار کرنے سے بچو، کہ اللہ کے حکم کے انکار کرنے والوں کے واسطے جہنم تیار کی گئی ہے، یوں فرماتے ہیں۔ تو اس سے میں 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مثال کے طور پر کوئی شخص سود لیتا دیتا ہے، وہ گناہ گار ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ سود حلال ہے۔ آج کل جو بینکوں میں سود لیا دیا جاتا ہے یہ تو جائز ہے، یہ تو تجارتی سود ہے۔ آج کل تو سود کے بغیر کام چلتا ہی نہیں، لہذا آج کل تو لینا دینا پڑے گا، تو
تو اس کو حلال جو سمجھتا ہے وہ کافر ہے۔ تو دو باتیں میں نے آپ کو بتائی، یہ دو باتیں اور دھیان کرنے کی ہے، اور درمیان میں جہنم کی وعید بھی آ گئی۔ ہاں ابھی میں تھوڑا سا، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو تم پر رحم کیا جائے گا۔ دیکھو دوستو، ان باتوں میں لمبی تقریریں بہت ہو جاتی ہیں، لیکن میں اتنی صاف اور مختصر بات بتانا چاہتا ہوں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ آج آپ کے لیے کوئی مجبوری ہے، جس مجبوری میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سود لینا چاہیے، آج آپ کے سامنے کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا سود کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ حالات کچھ اس طرح کے ہیں، لیکن اگر آپ ثابت قدم رہیں اور ان تمام مشکل حالات کے باوجود سود نہ لیں نہ دیں، تو آپ پر رحم کیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ایسے حالات بنیں گے کہ آپ کو سود پر مال پیسہ لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے۔ دیکھو یہ قرآن پاک کے سب اشارے ہیں، اور ان اشاروں سے ہی بات سمجھی جاتی ہے، بہت کچھ سمجھی جاتی ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں دو تین باتوں کی طرف اور توجہ دلاتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں یہاں تھوڑے سے، ان میں سے بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو یوں کہیں کہ جی آج تو سود کے بغیر کام چلتا ہی نہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سخت نہ سمجھیے گا، بلکہ پونجی پتی لوگوں نے، دیکھو آپ سنتے نا زمین بھو مافیا اور کہیں کا مافیا جو زمینوں پر قبضہ جما لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آج اتنا بڑا طبقہ ہے جس نے تجارت پر اپنا پورا کنٹرول کر لیا ہے، حکومتوں سے ہم نے قوانین منوا لیے ہیں، حکومتوں نے پارلیمنٹ میں وہ منظور کر دیے ہیں۔ تو وہ مال مافیا ہے، مال مافیا وہ چھایا ہوا ہے پوری دنیا میں۔ اس نے کاروبار کے ایسے پیچیدہ اصول بنا دیے ہیں کہ آدمی مجبور ہے لینے اور دینے پر۔ دیکھو میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان چیزوں کو اگر سمجھا جاوے تو اس کے لیے بڑے مہارت کی ضرورت پڑتی ہے، حساب کتاب کی، جس کو ہم کہتے ہیں اکنامک، یعنی معاشی اور اقتصادی اصولوں کی۔ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ کتنے لوگ ہم سے یوں پوچھتے ہیں آ کر کہ جی میں گاڑی لینا چاہوں 15 لاکھ روپے کی، لیکن اگر میں نقد لے لوں تو حکومت میرے پیچھے پڑ جائے گی، سیل ٹیکس والے، انکم ٹیکس والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے، تو جی میں کیا کروں؟ یہ تو دیکھو، یہ میں مثال بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ بغیر سود دیے ایک گاڑی خرید سکتا ہے، لیکن قانون ایسے پیچیدہ ہے کہ اس کو ان 15 لاکھ روپے کا اتنا انکم ٹیکس دینا پڑے گا جو سود سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اگر وہ کسی بینک کے ذریعے سے، یعنی لون پر سود پر گاڑی خرید لے، تو جو وہ لون دے گا، سود دے گا، اس سے کہیں زیادہ اس کو انکم ٹیکس دینا پڑ جائے گا اگر وہ اپنے نقد خرید لے تو یہ مثال میں آپ کو بتائی ہے کہ ایسے قانون بنا دی ہیں پیچیدہ، ان کی وجہ سے اس حکم پر عمل کرنے میں ہمیں دشواری نظر آتی ہے، ورنہ اصل میں حکم دشوار نہیں ہے، حکم دشوار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معاملہ کوئی شخص کارخانہ لگاتا ہے، فیکٹری لگاتا ہے اس کے پاس پیسہ اور وہ لگا سکتا ہے، لیکن لون اسے لینا پڑے گا۔ یہاں بھی وہی بات آ جائے گی، کہاں سے آیا تمہارے پاس، تم نے اس کا انکم ٹیکس دیا نہیں دیا، فلاں وغیرہ، تو وہ مجبوراً لیتا ہے۔ یہ بھی مثال اس بات کی ہے کہ ہمیں حالات ایسے حالات میں جکڑ دیا گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کام چلے گا نہیں۔
تو حکم اپنی ذات میں مشکل نہیں ہے، لیکن حالات نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ یہ تو دو باتیں میں نے آپ کو اس طریقے سے سمجھائی ہیں کہ ہمیں اللہ کے اس حکم کی طرف سے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں۔ یہ میں ابھی ہفتہ 10 دن پہلے ہی یہاں ٹانڈے گیا تھا، تو وہاں پردھان جی کے پاس 2-4 آدمی بیٹھے تھے اور اپنا کچھ دستخط سے ضمانت سی کروانا چاہتے، جس میں لون لان منظور کراویں۔ تو وہ خود کہنے لگے، ارے کہاں کے چکر میں پڑ رہے ہو تم، ہم تو اس جال میں پھنس گئے، ہم تو نکلنا چاہیں اور تم گھس رہے اس میں۔ یہ تو جو لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں نا، پھر ان کے واسطے نکلنا دشوار ہوتا ہے۔ ہمیں یہ اچھا اس لیے لگتا ہے، میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، اچھا اس لیے لگتا ہے کہ مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، کہیں مل نہیں رہے، اور ضرورت ایسی ہے جو مجھے اسی وقت پوری کرنی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے 10,000 مل جائیں، چاہے 10 روپے سینکڑا مل جائیں۔ حالانکہ جب وہ 10 روپے سینکڑا مجھے دینے پڑیں گے، پھر پوچھنا میرا حال۔ تو ہم تو اس کو نفع بخش اور اس کو اس طرح سمجھتے ہیں، لیکن جو اس میں پھنس جاتا ہے ان کا حال پوچھیے گا، ان کا حال پوچھیے گا۔ یہ اگر آپ کو اس کا اور زیادہ تجربہ کرنا ہو، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے، ہم تو 3 میں نہ 13 میں کہیں میں نہیں اپنا چل رہا کام جس طرح چل رہا، لیکن جو لوگ اس کام میں پھنس گئے اور مسائل معلوم کرتے ہیں، اس سے ہمیں حالات کا علم ہو جاتا ہے۔ اجی میں نے 10 لاکھ روپے لیے تھے اور 20-25 ادا کر چکا ہوں، لیکن وہ آج بھی 12 ہیں، وہ آج بھی 12 ہیں۔ تو اس طرح کا حال پیش آتا ہے، اس طرح کا حال پیش آتا ہے۔ جو لوگ اس میں گھسے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اجی جو لون لے کر سو گیا، بس اس کی تو مکان، دکان، پراپرٹی گئی، اور جو جاگتا رہا وہ اپنی جان بچا سکے۔ تو اس کا فائدہ جو 99% پہنچتا ہے وہ پونجی پتی لوگوں کو پہنچتا ہے۔ ہماری تو بس اتنا ہی ہے کہ بھائی اٹکا ہوا کام نکل گیا، بس ہمارا تو اتنا ہی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس سے بچو، سود سے بچو۔ ایک قصہ اور بھی آپ کو سناتا ہوں میں آپ کو، یہ کلکتے کا ہے۔ ایک صاحب سامان لے جاتے تھے، ہم ان کے یہاں ٹھہرتے تھے، ہم بڑی دکان ہے، ان کے یہاں سے کوئی ایک صاحب سامان لے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا جی بس وہ مجھے ایک دکان کرائے پہ مل گئی تھی اور میں نے اس پہ اتنا لون منظور کرا لیا ہے، اب بڑا شو روم بنا رہا ہوں، اب آپ کے یہاں سے اتنا مال جایا کرے گا، اتنا مال جایا کرے گا۔ وہ یوں کہہ رہا، تو اس نے کہا کہ بھائی سن، میرے پاس، میرے اور میرے بچوں کے پاس 3 دکانیں ہیں ابھی، اور اگر میں چاہوں تو میں شو روم سے بھی بڑے شو روم بنا سکتا ہوں، سود پہ پیسہ لے کے۔ میرے پاس بینک والے آ کر کہتے ہیں کہ آپ اتنا لے لو، آپ کو اتنے کی رعایت میں مل جائے گا، اتنے اس پہ مل جائے گا، لیکن میں لیتا نہیں۔ اب تو میں جو کماتا ہوں وہ میرا ہے، اور پھر میری کمائی میں ان کا حصہ ہو جائے گا، مجھے کچھ بچے نہ بچے ان کو بچا کر دینا پڑے گا، اور اگر نہیں دوں گا تو میری دکان پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، میری دکان کی چابی لے لیں گے۔ یہ سب باتیں سچ ہیں، یہ کئی باتیں ہو گئی۔ اب ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یہ میں نے وہ واقعات بتائے آپ کے سامنے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سود میں پھنسنے کے بعد پھر آدمی بچتا نہیں، نکل نہیں پاتا۔ آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات بھی ہوں گے جس سے آدمی نے سود لے کر کاروبار بڑھا کر بہت بڑا مالدار بن گیا ہوگا، ایسے بھی کچھ واقعات ہوں گے اور ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھو، ہر گناہ میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، ایسا نہیں کہ نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ ضرور ہے۔ شراب، جوا، اس میں فائدہ بھی ہے،
لیکن کل ملا کر اور کل انسانوں کا جس میں نقصان ہوتا ہے اس کو منع کر دیا جاتا ہے، اس کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ تو بھائیو کل ملا کر اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو تھوڑی تھوڑی سی سمجھائی ہیں۔ اس کے بعد ایک بات اور اس سے امید ہے کہ آپ اتفاق کریں گے، آپ بھی خود سمجھ جائیں گے۔ کچھ لوگ اور کچھ برادریاں وہ سود لیتی ہیں، اور سود لے کر پھر صرف سود سے وہ مالدار نہیں ہے، بلکہ ان کے آمدنی کا، خرچ کا اور کمانے کا بڑا اچھا انتظام اور اصول ہے، اس سے تو وہ مالدار ہیں اور سود لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سود کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے کچھ لوگ اتنے مالدار ہو جاتے ہیں کہ وہ سارے معاشرے پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ حکومت ان کی مٹھی میں آ جاتی ہے، زمینیں جائیداد ان کی مٹھی میں آ جاتی ہیں، اور تجارت ان کی مٹھی میں آ جاتی ہے، اور عام پبلک 90-95% لوگ ان کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کا دین یہ نہیں چاہتا کہ مخلوق کو چند لوگوں کا محتاج بنایا جائے۔ یہ چند باتیں اس وقت اللہ نے مجھے ذہن میں ڈالی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ آپ ان پر یقین کیجئے، اگر سمجھ میں بھی نہ آوے تو یقین کیجئے اور اس سے بچ کر اور دور رہیے، اس کے پاس مت جائیے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو اور اللہ کی جنت کی طرف دوڑو۔ دیکھو دوستو، جنت کی طرف دوڑنے کا اور اللہ کی بخشش کی طرف دوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ جنت میں لے جانے والے کچھ اعمال ہیں، ان اعمال کی طرف دوڑنا وہ جنت کی طرف دوڑنا ہے، یہ مطلب سمجھیے آپ، جس کو میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ آپ جو بڑے بڑے اعمال ہیں، بڑے بڑے احکام ہیں، بڑی بڑی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ تو ہے ہی۔ جو آپ کی نگاہ میں سب سے چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے، اگر آپ وہ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور بھی ضرور کر لیں، ضرور بھی ضرور کر لیں۔ یہی ہے جنت کی طرف دوڑنا۔ میں نے دو مطلب آپ کو بتائے کہ وہ اعمال جو جنت میں لے جانے والے ہیں ان کی طرف دوڑنا، جنت کی طرف دوڑنا ہے۔ نماز کی طرف دوڑنا، روزے کی طرف دوڑنا، حج زکوٰۃ کی طرف دوڑنا، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف دوڑنا وغیرہ، جو بھی اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں ان کی طرف دوڑنا، وہ جنت کی طرف دوڑنا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے احکام ہیں، بڑی بڑی عبادتیں ہیں، جو ہماری اور آپ کی نگاہ میں چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو اس کو بھی کر گزرو، اس کو بھی کر لو اگر کر سکتے ہو، تو یہ ہے جنت کی طرف دوڑنا۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایمان کی کچھ اوپر 70 شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے آخری درجے میں ہے راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ تو لا الہ الا اللہ کی کثرت وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن اگر آپ راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو، یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اگر یہ کر سکو تو اس سے بھی پیچھے مت ہٹنا، اس کو بھی کر لینا۔ جب بات آئی گئی ہے تو ایک بات چھوٹی سی میں اور بھی عرض کر دوں۔ ہاں، اس میں آپ لوگ زیادہ مبتلا ہیں، ہمارے سے زیادہ کہرانے والے اور قصبوں والے اور شہروں والے وہ زیادہ مبتلا ہیں۔ راستے میں چارپائی بچھا لی، راستے میں کرسیاں ڈال لی، راستے میں بھینس باندھ دی، بکری باندھ دی، راستے میں کوڑا ڈال دیا۔ یہ تو دیکھو، راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا ایمان کا حصہ ہے، تو راستہ تنگ کرنا، راستے میں تکلیف دہ چیز ڈال دینا، یہ اس کا بالکل الٹا ہو گیا، بالکل اس کا الٹا ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے بخشش اور جنت کی طرف دوڑنا۔
اسی طریقے سے بخشش اور جنت کی طرف دوڑنے کی ایک مثال اور عرض کر دوں، انسان ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، تو جتنی جلدی اس سے توبہ کر سکو اور صلاۃ التوبہ پڑھ کر جتنی جلدی اس کو اللہ سے معاف کرا سکتے ہو اتنی جلدی اس کو اللہ سے معاف کرا لو۔ یہ ہے مغفرت کی طرف دوڑنا، یہ چند باتیں ہیں۔ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ دیکھو جنت تو اس سے بھی کہیں بہت بڑی ہے، جیسا کہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو صرف سمجھانے کے واسطے کہ آسمان اور زمین سے بڑی کوئی اور چیز ہمارے ذہن میں ہے نہیں، اس لیے جو سب سے بڑی چیز ہے اس سے ہمیں سمجھا دیا گیا ہے۔ یہ جنت بہت بڑی ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کتنے مومن ہوں گے؟ انسان تو ہوئیں گے جتنے ہوں گے، مومن بھی کوئی کم نہیں ہوں گے۔ ان میں جو آخری سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا اس کو جنت دی جائے گی اس دنیا سے 10 گنی بڑی، اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دی جائے گی، جو سب سے آخری درجے کا ہوگا۔ جو سب سے اونچے درجے کا ہوگا اس کو کیا دیا جائے گا؟ اندازہ لگا لیجیے گا۔ تو جنت کتنی بڑی ہے؟ جنت کتنی بڑی ہے، یہ تو سمجھانے کے واسطے بتا دیا گیا۔ کن لوگوں کے واسطے؟ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ متقی اور پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ متقی اور پرہیزگار کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا۔ اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا، اس کا نام ہے تقویٰ۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ہے متقی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر ان کی کچھ بڑی بڑی صفات بیان فرمائی ہیں، اور میں عرض کروں گا کہ ان کی طرف آپ توجہ دیں۔ میں جلدی ترجمہ کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ اب بات آسان ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں اور جنتی وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے اور بہت کچھ آپ سن چکے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی تو 4تھا پارہ چل رہا ہے، آپ بہت کچھ سنتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جس کو کہتے ہیں مالی عبادت، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، قربانی کرنا، صدقہ فطر دینا، یہ مالی عبادت ہے۔ بدنی اور جسمانی عبادت کا ایک مرتبہ اور مقام ہے، اور مالی عبادت کا بھی ایک بڑا مرتبہ اور بڑا مقام ہے۔ دیکھو اس سلسلے کے فضائل بہت پہلے بھی آ چکے ہیں، اب میں عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرٍ، جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو، پوری کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا، یعنی کم سے کم تھوڑا سے تھوڑا بھی آپ دے سکتے ہو تو دے دو، وہ بھی جہنم سے بچانے والی چیز ہے۔ خاص طور سے چھپ کر کسی کو معلوم نہ ہو صدقہ کرنا، یہ جہنم سے بچانے والا ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے، اور دنیا میں آفتیں مصیبتیں جو اللہ کا عذاب ہی ہے ان سے بچانے والا ہے۔ بہرحال خوشحال آدمی بھی خوب خرچ کرے، اور تنگ دست جو آدمی ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا کے لیے ضرور خرچ کرے۔ یہ جنت میں جانے والوں کی صفت ہے۔ اگلی بات اور سنو، اور اس کو دھیان سے سنو اور زیادہ دھیان سے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور جنتی لوگ وہ ہیں، جنت کے مستحق لوگ وہ ہیں، اور وہ لوگ جن کے واسطے جنت تیار کی گئی ہے وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ کب آتا ہے جانتے ہیں آپ؟ جب ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے، اسی کا نام ہے غصہ۔ مزاج کے خلاف جب کوئی بات پیش آتی ہے، چاہے وہ بیوی کی طرف سے پیش آوے، بچے کی طرف سے پیش آوے، ماں باپ کی طرف سے پیش آوے، پڑوسی کی طرف سے، کسی کی بھی طرف سے پیش آتی ہے، تو اس وقت ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارا خون کھول جاتا ہے۔
اور آدمی غصے میں کیا کرتا ہے؟ بس مر جائے مار دے، یہ غصے میں آدمی یہ کرتا ہے۔ اب غصے کو پی جانا کیا ہے؟ اپنے جذبات پر، اپنے ارادوں پر کنٹرول کرنا، قابو کرنا۔ اور کنٹرول قابو کرنا کیا ہے؟ نہ زبان چلاؤ نہ ہاتھ چلاؤ، یہ ہے قابو اور کنٹرول۔ نہ زبان چلاؤ نہ ہاتھ چلاؤ، بلکہ جو آپ کے اندر جو جذبات ہیں، جو خون کھول رہا ہے، جذبہ ابھر رہے ہیں، ان کو بھی دباؤ۔ اور ان کو دبانے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آیا ہے، غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں اپنے غلام کو دن میں کئی مرتبہ معاف کروں؟ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی مرتبہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ یعنی جب آدمی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، گویا کہ اسی الفاظ میں کہوں اللہ کے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کو بھی غصہ آئے گا اور اللہ بھی سزا دے گا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سزا نہ دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو جتنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اتنا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غلام کو، نوکر کو معاف کریں، یعنی ماتحت لوگوں کو معاف کریں۔ یہ غصہ پی جائیں، اور یہ جنتی لوگوں کی صفت ہے، یہ جنتی لوگوں کی صفت ہے۔ دیکھو دوستو، بات کو صحیح سمجھنا چاہیے، الٹی سیدھی سمجھ کے لوگ پھر لکھ دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھیجنے شروع کرتے ہیں۔ آخری رات میں تہجد پڑھنا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگنا، وہ تو جنت میں لے جانے والا عمل ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن غصے کو پی جانا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے، یہ غصے کو پی جانے والا۔ پھر آگے چلیے، والعافین عن الناس، غصے کو پی جانا، اور واقعی اگلے شخص کی اگر غلطی ہے، واقعی سامنے والے کی کوئی غلطی ہے، تو اس غلطی کے باوجود اس کو معاف کر دینا۔ والعافین عن الناس، غصے کو قابو میں کر لینا اور اس کی غلطی کو بھی معاف کر دینا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، غالباً وہ معتبر قصہ ہے، بہت سے لوگوں سے، علماء سے، بڑے لوگوں سے میں نے سنا ہے۔ ایک غلام نے اپنے مولا کی کوئی غلطی کی، اور واقعی غلطی کی، تو اس پر غصہ آیا۔ ہاں، لیکن غلام اپنے مولا کے مزاج کو سمجھتا تھا، اور مزاج کو آپ بھی سمجھ جائیں گے جب یہ قصہ سنیں گے۔ تو غلام نے اپنے مولا کا غصہ دیکھ کر یہ آیت شریفہ پڑھی، والکاظمین الغیظ۔ اس سے آگے پیچھے وہ جانتا تھا، اس لیے سمجھ گیا کہ جنت میں جانے والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو دیکھو، چونکہ اس نے اللہ کے کلام کی، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی، گویا کہ اللہ کا حکم ہے، گویا کہ نہیں، سچ ہے، حقیقت میں اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اس نے کہا، قضمت غیظی، میں اپنا غصہ پی لیا۔ جیسے میں نے بتایا تھا ابھی، نہ اب ہاتھ چلے گا اور نہ زبان چلے گی، کچھ نہیں چلے گا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ غصہ انہوں نے پی لیا، تو کہا والعافین عن الناس، کہ جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں، جنت کے مستحق وہ لوگ ہیں، جنت ان کے واسطے تیار کی گئی ہے جو لوگوں کی خطائیں، غلطیاں معاف کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کر دیا، جو تیری غلطی تھی میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ دیکھو، میں جو خاص بات بتانا چاہ رہا تھا اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اللہ کے حکم کے سامنے کس طرح سر جھکا دینا۔ تو اس نے موقع کو دیکھ کر، مزاج کو دیکھ کر پھر کہا واللہ یحب المحسنین، اور اس کے بعد احسان کرنے والوں کو اللہ خوب پسند کرتا ہے، یحب، خوب پسند کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دو باتیں اس میں دیکھنے کی ہیں کہ ایک تو جنت والوں کی صفت ہے، اور دوسری بات دیکھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے کس طرح سر جھکا دینا۔ یہ اب میں آپ کو بتاؤں بات، دیکھو، آپ کا نوکر، آپ کا غلام تو خیر اب ہے ہی نہیں، آپ کا نوکر
آپ کی اولاد یا کوئی بھی واقعی کوئی غلطی کرے، نمبر ایک غصے کو تو دبا لو، ہر حال میں دبا لو، الا یہ کہ انتظام کے واسطے غصہ جھوٹ موٹ ظاہر کرنا پڑے۔ جھوٹ موٹ کا مطلب یہ ہے کہ اندر نہ ہو، صرف چہرے سے اور زبان سے غصے کا اظہار ہو، اندر غصہ نہ ہو۔ اندر جب غصہ ہوتا ہے تو آدمی کی عقل چھپ جاتی ہے، وہ پھر بے عقلی کے کام کرتا ہے یہ۔ اور جب وہ ذرا بھی معافی کی طرف مائل ہو تو معاف کر دو، بلکہ کچھ کہتے ہیں معافی کی تلقین کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص خود کہہ رہا کہ میں نہیں، آئندہ نہیں کروں گا، دوسرے پھر تو نہیں کرنے کا، اس کو کہتے ہیں تلقین، معافی کی تلقین۔ اب وہ کہتا کہ جی نہیں پھر نہیں کرنے کا، یہ معافی ہے۔ اور اس کے بعد چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے آپ کے بچے ہوں، چاہے آپ کا نوکر اور غلام ہو، اس کے ساتھ کچھ ایسا برتاؤ بھی کرو جس سے اس کے دل میں بات آ جاوے، وہ یہ سمجھ جاوے کہ اب میری طرف سے ان کے دل میں کوئی برائی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نوکر ہے، اس کو پاس بٹھا کے چائے پلوا دی، تو اس طرح کی بات ہے۔ یہ اچھے لوگوں کے، جنتی لوگوں کی صفات ہیں۔ بس جی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آگے بات چل رہی